اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دین مذہب اسلام دیا تھا، یہ اس کی بھلائی کے لیے دیا تھا کہ یہ دنیا میں جا کر میری عبادت کرے گا اور اس سیدھے راستے پر چلے گا اور امن سے زندگی گزارے گا۔ اصل تو دین کا مقصد یہ ہے کہ خود بھی اللہ کی عبادت کرنا اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلانا اور عبادت کا حکم دینا، یہی انسان کا مقصد تھا۔ جو بھی شخص دین اسلام پر چلتا ہے، دین اسلام کو قبول کرتا ہے، دین اسلام کے متعلق زندگی گزارتا ہے، تو وہ خوشحالی سے دنیا میں بھی رہے گا اور خوشحالی سے آخرت میں بھی رہے گا، یعنی کہ قیامت والے دن جنت میں رہے گا۔ یہی وہ ساری آزمائش ہے جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، حکم دیا۔ تو ہم دنیا میں آ کر ہر صدی میں یقیناً عالم پیدا ہوتے رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، صحابہ اکرام کے بعد اور تابعین کے بعد پھر یہی لوگ اس دین کے وارث بنے اور یہی کام ان کا تھا، خود بھی اللہ کی عبادت کرنا اور مخلوق خدا کو بھی اللہ کی عبادت کا حکم دینا، خود بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنا اور لوگوں کو بھی حکم دینا۔ تو اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور اس کو یہ حکم دیا کہ دنیا میں جا کر تو میری عبادت بھی کر اور اپنے رزق کی تلاش بھی کر، اور یہ تیرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے اور تو بہت بڑی آزمائش سے گزرے گا۔ اگر تو ان آزمائشوں سے کامیاب ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا، اگر ان آزمائشوں سے تو ناکام ہو گیا تو پھر تو دوزخ میں چلا جائے گا۔ اور واضح پیغام اللہ اور اس کے رسول نے مخلوق خدا کے آگے بیان فرمایا۔ تو ہم مسلمانوں کا یہ کام ہے کہ ہم خود بھی اللہ کی عبادت کریں اور مخلوق خدا کو بھی اللہ کی عبادت کا حکم دیں۔ یہ اللہ نے ہمارا صرف یہ کام ہے کہ اللہ کے حکم بیان کرنے، اس کے رسول کے حکم بیان کرنے اور خود بھی عمل کرنا اور مخلوق خدا کو بھی اس کا حکم دینا۔ تو جو اسلام ہے یہ تشدد کا حکم نہیں دیتا، بھئی تم مخلوق خدا پر تشدد کرو۔ اللہ یہ بھی حکم نہیں دیتا کہ آپ تفرقہ بازی کریں، اللہ یہ بھی حکم نہیں دیتا کہ آپ مسلک بندی کریں، اللہ یہ بھی حکم نہیں دیتا کہ آپ لوگوں کو مار پیٹ کریں۔ جو اسلام میں داخل ہوتا ہے، جو اسلام میں ہوتا ہے، وہ ہر بد امنی سے کنارہ کش ہوتا ہے اور ہر نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، یعنی کہ بدی سے وہ بچتا ہے اور نیکی کرتا ہے۔ تو ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیں اور خود بھی اس پر عمل کریں اور مخلوق کو بھی اس پر چلنے کا حکم دیں، عمل کرنے کا حکم دیں۔ تو ہمارے ذمہ یہ جو کام ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو کلمہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں،
اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ مخلوق کو اس نے پیدا فرمایا، وہ قادر کریم غفور رحیم ہے اور رب العالمین ہے۔ زکوٰۃ کا خود بھی دینی اور مخلوق خدا کو بھی اس کی ترکیب دینی، حکم دینا کہ دو، حج، پیسے ہیں تو حج کرو، یہ آپ پر فرض ہے، یہ لوگوں کو بتانا، زکوٰۃ کا بتانا، اللہ کی عبادت کا بتانا، اور نماز کا بتانا، اگر نہیں پڑھو گے تو یہ نقصان ہوگا، اگر پڑھو گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ سرفرست عبادت نماز ہے۔ روزے کے بارے میں بتانا، جو مسلمان ہونا چاہے اس کو مسلمان کرنا، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام بتانے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا۔ اصل میں یہ ہمارے ذمہ کام ہے۔ ہمارے ذمہ یہ کام نہیں ہے کہ ہم تفرقہ بازی میں بانٹ جائیں، ہم مسلک بندی میں بانٹ جائیں، ہم اپنے فرقوں کی سرپرستی کریں۔ ہم نے سرپرستی صرف اللہ کی کرنی ہے اور اس کے رسول کی کرنی ہے۔ ہم نے سیدھی بات کرنی ہے۔ جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں وہ سیدھی بات کرتے ہیں، وہ پھیر پھرا کے بات نہیں کرتے۔ دوگلاپن اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام کا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پر ہم نے چلنا ہے اور مخلوق کو چلانا ہے۔ ہمارا یہ مشن بن جائے۔ ہمارا مشورے والا چینل ہے راجہ اسلامی چینل 163۔ ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، کسی کی اعنت نہیں کرتے، ہم تو سیدھی بات کر رہے ہیں جو اللہ نے حکم دیا اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ یہ 5 پناہ ہے، کلمہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، انہی کے بارے میں ہم نے بتانا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر ہر چیز ضم ہے، سب حقیقتیں اسی میں ہیں، اس سے افضل کوئی ذکر نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو زبردستی ہم کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، نہ کسی پر ہم ظلم کر سکتے ہیں۔ اپنی مرضی سے جو اسلام میں داخل ہوگا حقیقی وہی داخل ہوگا سچے دل سے، جو اپنی مرضی سے ہو۔ کسی کو زبردستی، یا ہم ایسے کام کر رہے ہیں جو دوسرے مذہب کے دل میں ٹھیس پہنچے گا کہ یار یہ کام اچھے کر رہے ہیں، یہ حق سچ بتا رہے ہیں، تو وہ لین در لین، ٹولے در ٹولے اسلام میں داخل ہو۔ جب ہم ہی اکھڑی ہوئی باتیں کریں گے تو جو بھی اکھڑی بات کرتا ہے اس کی طرف کوئی نہیں جاتا۔ جو سکون سے بات کرتا ہے، اخلاق سے بات کرتا ہے، اس کی سب بات سنتے ہیں۔ ہم اب اکھڑی باتیں کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور نہ یہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے علماء کی توہین کرنا شروع کر دیں۔ یہ وہ بڑا نقص ہے، مسئلہ ہے، جس کی طرف آج ہم توجہ کر رہے ہیں، دلا رہے ہیں کہ جب ہم اپنے علماء کی توہین کرنا شروع کر دیں گے تو جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ان پر یہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ یار دیکھیں یہ کیسی قوم ہے جو اپنے علماء کی توہین کر رہی ہے، اپنے بزرگوں کی توہین کر رہی ہے۔ یہ بات عام میں تو یہ معمولی ہم سمجھتے ہیں، مگر یہ بات بہت بڑی وزنی ہے اور بہت ہی بری بات ہے کہ اپنے علماء کی توہین کرنا، اپنے بزرگوں کی توہین کرنا۔ جب ہم اتفاق سے بیٹھ کر اپنے مسئلے حل کریں گے تو اس میں برکت آئے گی۔ جب ہم بے وقوفی کا مظاہرہ کر کے مسئلے کا حل نکالیں گے تو اس میں بدسکونی آئے گی، بدتمیزی آئے گی اور معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اب ٹولیاں بنا لی ہیں، جماعتیں بنا لی ہیں، دھڑا بندی کر لی ہے، اور مذاکرات لینے کا ہم نام نہیں لے رہے۔ یعنی کہ
جو ہمارے ذمہ کام لگایا گیا تھا اس کے ہم الٹ چلنا شروع ہو گئے. جو ہمارے ذمہ کام لگایا گیا ہے اس کے برخلاف ہم چلنا شروع ہو گئے. ہم لوگوں کو کلمہ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزے کی بجائے ہم لوگوں کو لڑانا شروع کر دیا. یہاں ہم سب کی بات نہیں کر رہے جو اس طرف میل ہیں. ہم اپنی مسجدوں میں بھی شور شرابہ، برا بلا ہم نے کہنا شروع کر دیا ہے. عام پبلک میں برا بلا کہنا شروع کر دیا ہے. تو جو ہمارے سننے والے ہوتے ہیں یا جو ہمیں پسند کرتے ہیں، پھر وہ ہماری باتیں سن کر وہ بھی لوگوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہی وہ مسئلہ ہے جس سے ہم نکل نہیں پا رہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسا اتفاق پیدا کریں امت میں کہ ہم خود بھی ایک پیج میں آ جائیں اور اس مخلوق کو بھی ایک پیج پر کریں. وہ پیج کیا ہے؟ وہ پیج اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے. اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے نیکی کا حکم دیا ہے تو پھر ہمیں نیکی کرنی چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بدی سے منع فرمایا ہے تو ہمیں بچنا چاہیے. یہی حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا. باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں. پھر فراق جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند سیاںا یقیناً سیدھے راستے پر وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.